السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج کے درس میں آپ کو قطع رحمی کے جو نقصانات ہیں کچھ بیان کروں گا۔ قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا اور ان سے برا سلوک کرنا، جو کہ ایک بڑا گناہ ہے اور اس کے دنیا و آخرت میں برے اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قطع رحمی کرنا اللہ کی لعنت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کر چکا تو رشتہ داری نے کھڑے ہو کر کہا، یہ قطع رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں جو تجھے کاٹے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، بس یہ بات طے ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اور تم میں سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ اسی طرح بھائیوں، قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اور یہ رحم رحمان سے نکلا ہے جو کہ عزت والا اور بزرگی والا ہے، لہذا جو آدمی اسے کاٹتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس طرح قطع رحمی کرنے والے کو دنیا میں ہی اس کی سزا مل جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ بغاوت اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی مل جانے کے لائق ہے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح قطع رحمی کرنے والے کے خلاف رحم کی فریاد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان سے مشتق ہے اور عرش سے لٹکا ہوا ہے اور کہتا ہے، اے رب مجھے قطع کیا گیا، اے رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اے رب مجھ پر ظلم کیا گیا، اے رب اے رب اے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا
کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں جو تجھے کاٹے؟ اسی طرح قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ سب لوگوں کے اعمال ہر شب جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں تو قطع رحمی کرنے والے شخص کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اس طرح قطع رحمی کرنا اللہ کو ناپسندیدہ مال میں سے ایک ہے۔ خصم قبیلے کے ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا، اللہ کے رسول، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر قطع رحمی کرنا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر برائی کا حکم دینا اور نیکی سے منع کرنا۔ تو محترم بھائیوں، قطع رحمی کے ان نقصانات کے پیش نظر ہم سب کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حتی الامکان اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے اور قطع رحمی سے بچنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔